سر میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں. جی فرماؤ. رانا صاحب پہلے حکومتی وزراء عمران خان اور تحریک انصاف کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ اسمبلیوں سے باہر کیوں نہیں آتے. اب جبکہ اب کی بار وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک میں انتشار پھیلانے کی سازش ہے. تو آپ لوگوں کا پہلے کا بیانیہ ٹھیک تھا یا اب کا بیانیہ ٹھیک ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی کو دوبارہ پرانے الزامات کے تحت اریسٹ کیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی طرف سے سیاسی انتقام کا مظاہرہ ہے. جی سن لیں. جی سر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی عوام کو کب ریلیف دے رہے ہیں؟ آپ بھی سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو نے 4 سیٹیں ایک وقت میں جیتی ہیں. اب عمران خان نے بھی 6 سیٹیں ایک وقت میں جیتی ہیں سر. تو ان کو تو یہ گمانڈ ہے کہ میں اگر الیکشن میں گیا تو عوام میرے ساتھ ہے. آپ کی جو 8 ماہ کی کارکردگی ہے سر عوام کو ریلیف دینے کا کام ہے تو کیسے آپ الیکشن میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ ہی ہے سر ٹی ٹی پی کے حوالے سے سابق کور کمانڈر پشاور جنہوں نے چائے کا کپ لگایا تھا تو وہ کون سا دھڑا تھا جس سے ٹی ٹی پی وہ کون سا ٹی ٹی پی کا دھڑا تھا جس سے کور کمانڈر نے ملاقات؟ دیکھیں دھڑے میں آپ کی بات سے شروع کر لیتا ہوں. دھڑے تو آپ دیکھیں کہ وہ مختلف ہیں. کوئی ایک دھڑا یا 2 دھڑے ہوں تو آپ کو بتا دیا جائے کہ جی وہ پہلا نہیں تھا دوسرا تھا. وہ تو ان کی تعداد تو درجن سے زیادہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اسے اگر گمانڈ ہے نا کہ میں نے 6-7 سیٹیں جیتی ہیں تو یہ گمانڈ جو ہے نا انشاءاللہ اس مرتبہ جو ہے یہ بالکل صاف ہو جائے گا. رہی بات کہ جی عوام کو ریلیف، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ریلیف جو ہمارا دینے کا وعدہ تھا وہ ہم نہیں دے سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نیازی کی جو حکومت اس ملک کو اکانومی کو ڈبو کے اور ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ لا چکی تھی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کر کے کیا انہوں نے کہ جس کو امپلیمنٹ کرنے کی وجہ سے ہم عوام کو جو ہے وہ ریلیف نہیں دے سکے. اور اگر اس کے اوپر عمل نہ کرتے تو شاید خدا نہ خواستہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا. تو ہمارے اس ریلیف نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ نہ دینے کی وجہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کی وہ پالیسیاں ہیں اکانومی کی جو اس نے ملک میں جو ہے وہ روا رکھی. اب آ جائیں آپ کی بات پہ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن چاہتا ہے تو جو اسمبلیاں اس کے پاس ہیں وہ توڑ دے، ان سے جو ہے وہ ریزائن کرے تو ٹھیک ہے. اب ہم کب کہتے ہیں کہ اگر اس نے پنجاب یا پی کے کی اسمبلی توڑی تو ہم الیکشن ہی کروائیں گے؟ بالکل یہ توڑے، لیکن اس توڑنے کے عمل میں ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. ہم اس عمل کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور باقی رہی بات یہ کہ جنرل الیکشن اس کے لیے یا تو پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ وہ کرتے جو انہوں نے نہیں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ کے جو حالات ہیں وہ حالات اس وقت نہیں تھے جب ہم یہ بات کرتے تھے. آج سیلاب کے بعد وہاں پہ جو صورتحال ہے اگلے 6 ماہ میں تو ان دونوں صوبوں میں الیکشن ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ جب 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے جنرل الیکشن ہوگا؟ اور اگر یہ الیکشن جو ہے یہ صوبے تقسیم کر کے 2 پہ 1 دفعہ 2 پہ 1 دفعہ اور جنرل الیکشن 1 دفعہ تو پھر ٹھیک ہے جنرل الیکشن جو ہے وہ ان 2 صوبوں کے ساتھ ہو جائے گا. ان 2 صوبوں کے ساتھ بھی جنرل الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ صرف خرابی کے لیے اور سسٹم کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کے لیے یہ کروانے جا رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے میں کامیاب نہ ہوں. ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اگر ڈیزالو کر دیں تو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوں گے اور ان الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے. اور اس کا جو گمانڈ ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس کا گمانڈ جو ہے یہ دور ہو جائے گا. سر اعظم سواتی کی گرفتاری سے متعلق کوشچن. نہیں، وہ آپ نے کہا ہے کہ اعظم سواتی کی گرفتاری جو ہے وہ پرانے الزامات میں نہیں، اس مرتبہ جو انہوں نے نئی گفتگو کی ہے نا اس کے پیش نظر ہوئی ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے نئی گفتگو کی ہے ایک کتنے سینئر آدمی کو سینیٹر کو زیب دیتی ہے وہ باتیں زیب دیتی ہیں. ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ گفتگو جو ہے اور اس طرح کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. جو انہوں نے 29
کو چینج آف کمانڈ سیریمنی کے بعد جو باتیں کی ہیں کیا وہ زیب دیتی ہیں کسی انسان کو؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو بھی اب دیکھنا چاہیے۔ رانا صاحب، آپ کے پاس خاص طور پر پنجاب اسمبلی میں اتحادی جماعتوں کی اپنی ایک اکثریت موجود ہے، تو اس اکثریت کا آپ استعمال کیسے کریں گے؟ اور دوسرے نمبر پہ اے پی کے اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے تو وہاں بھی اپوزیشن جو ہے وہ 60 کے ممبر ہیں، تو آپ کی جو ایک عددی تعداد ہے اپوزیشن کی حیثیت سے، تو اس کو آپ کیسے دور کر لیں گے؟ ظاہر ہے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک لوکس ٹنڈائی ہے کہ وہ اس پر اگر اسمبلی توڑتے ہیں تو اس پہ اپنی رائے قانون کے ذریعے دیں، اس میں آپ عینی راستہ کیا لیں؟ جی دیکھیں، ہمارا اس بارے میں تو بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جلسوں میں ناکامی یا ایجیٹیشن میں ناکامی کے بعد جلسوں میں تقاریر کرنے سے تو اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی، اور جلسوں میں فیصلے کر کے تقریریں کر کے اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے وہ غیر جمہوری تو ہے ہی ہے، وہ ان کانسٹیٹیوشنل بھی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کسی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو عیاشی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ کوئی مفت میں تو نہیں ہو جاتے، وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ خرچہ اور بوجھ ہوتا ہے خزانے پہ۔ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اسمبلیوں کو توڑنے کے اس غیر جمہوری عمل کا ہم حصہ نہ بنیں، اور جو ہمارے پاس ان کو روکنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں جو بھی ایک یعنی طریقہ کار ہمیں میسر ہے ہم اس کے مطابق ہی کوشش کریں گے، اوور دی کانسٹیٹیوشن نہیں جائیں گے۔ اور اس کے باوجود پھر جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور اگر الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آتی ہے تو بالکل پھر ان دو اسمبلیوں میں ہی الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے، جنرل الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ ذوالفقار کرمانی، ٹائم نیوز۔ رانا صاحب، ایک تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو آپ نے شروعات میں بات کی، تو اس حوالے سے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ مطالبات آتے تھے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جا رہا ہے، اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں لائے ہیں، تو ابھی آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو کس طرح انگیج کیا جائے گا، یا صرف کے پی کے حکومت پہ ڈپینڈ کیا جائے گا؟ تو یہ اور پولیٹیکل اسپیکٹ میں پنجاب کے پی کے اندر کیا آپشن ہے کہ گورنر رول یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اس سارے بحران کو روکنے کے؟ پہلی بات تو ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں، پارلیمنٹ کی میٹنگ میں عسکری قیادت نے 2 مرتبہ آ کے پوری بریفنگ دی تھی، اور پارلیمنٹ نے اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور عسکری قیادت کو جو ہے وہ یہ اختیار بھی دیا تھا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین کے تابع ٹی ٹی پی کے جو لوگ واپس آنا چاہیں اور معاشرے کا حصہ بننا چاہیں پرامن طور پہ، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ وہ بات کافی حد تک ہوئی بھی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی ایک دھڑے کا نام تو ہے نہیں، ہر علاقے میں 2-2 3-3 4-4 دھڑے ہیں۔ اگر 2 دھڑے جو ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں، پرامن طریقے سے واپس آنا چاہتے ہیں، تو جو تیسرا ہے وہ جو ہے وہ ان کارروائیوں میں لگ جاتا ہے کہ تاکہ یہ بات بھی مکمل نہ ہو، اور اس کا سوچ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، وہ صلح چاہتے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بین ہی چلیں گی۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں ان کو امن کا راستہ دیا جانا چاہیے۔ یہی اس وقت پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہوئی تھی اور عسکری قیادت نے جو بریفنگ دی، اس وقت ان میٹنگز کا بھی یہی جو ہے وہ اعلانیہ یا یہی فیصلہ تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ اور باقی جو ہے وہ ان کو آگے سے جو ہے وہ آپریشنز کی بات تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپریشن تو روز ہو رہے ہیں، اور بڑے جو ہے وہ پاورفل جو ہے وہ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے افسر اور جوان جو ہے وہ آپ روز سنتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ امن کے لیے ہے۔ باقی جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ جی عدم اعتماد یا گورنر راج، یہ سارے
کانسٹیٹیوشنل مینس ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی یا ایک سے زیادہ بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے 20 تاریخ کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو ہم یہ فیصلہ 18 کو 19 کو بھی کر سکتے ہیں، اور آج اور کل بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی کانسٹیٹیوشنل میئرز ہوئے ہم ضرور آپٹ کریں گے، کیونکہ ہم اگر الیکشن ہوگا ہم پوری طرح تیار ہیں، کوئی ہمیں جو ہے وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کی حد تک میں بینگ پریزیڈنٹ پنجاب PMLN میں کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب ہمیں میسر ہوں گے الیکشن کمپین کے لیے۔ ہم پنجاب میں بھرپور جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گے، اور یہ ان کی بھول ہے کہ یہ دوبارہ جیت کے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی سے، یہ تو PMLN انشاءاللہ اکثریت حاصل کرے گا۔